کہ ہماری جو سائفر ٹرائل ہے وہ تو روک دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو جو جج صاحب بھی تھے وہ بڑے فنڈامنٹل سوالات کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنلی. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آئین کی تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں اس کو ایگزامن کریں، جو دفعات لگائی گئی ہیں خان صاحب کے اوپر. اور یہ کیونکہ آپ نے ٹریزن کی دفعات ہیں، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جب ہم جیل میں جاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کیمرہ ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر فیملی بھی بات کرے گی سائفر کے اوپر تو ان کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے، میرے خیال میں FIR کاٹ دیں گے. تو یہ جلدی بھی ہے، ان کو 8-8 10-10 وٹنسز کو جلدی لا کے ان کو فارغ کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے جلدی ہے؟ ان کو انہوں نے کنوکٹ کرنا ہے. اس کے اندر بدنیتی نظر آ رہی ہے، بالکل بدنیتی نظر آ رہی ہے. آج ہائی کورٹ میں ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بڑے احتیاط اور محتاط کر کے چل رہے ہیں. وہ یہ دفعات کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں، اور جو آج پروسیکیوشن جس طرح بات کر رہی تھی اسی سے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے خیال میں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اٹارنی جنرل کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی برائی یا ان کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ اتنی ٹیکنیکل چیز ہے. یہ سمجھ آئیے کہ صرف ہمیں نہیں سمجھنا، جو لائرز ہیں، اٹارنی جنرل ہے، پروسیکیوشن ہے، سب کو بیٹھ کے اس کو محتاط ہو کر اس کو استعمال کرنا چاہیے. ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک ایکس فارن منسٹر جن کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں، یہ ان کو محتاط ہونا چاہیے. یہ اس میں بدنیتی نہیں نظر آنی چاہیے کہ جلدی 4 دن میں 10 وٹنسز دن کے لگا کر اور ان کو جلدی سے کنوکٹ کر دیں. کیا سزائے موت دینی ہے انہوں نے؟ کیا ان کو لائف امپریزنمنٹ کرنی ہے؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر نیت بدنیتی نظر آئے گی تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، ہم پہلے ہی اس پہ پروسیڈ کر رہے ہیں ملک کے باہر، اسی لیے کیونکہ یہاں پہ بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں لوور کورٹس میں. لیکن پھر جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہاں ججز بیٹھے ہیں کہ جو اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، اس کو دیکھیں گے. اس کے اندر اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہے جو ہمیں جیل میں اور ٹرائل کورٹ میں نظر آتی ہے. اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لوور کورٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ ہائی کورٹ میں آتے ہیں. کل جس طرح دیکھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ریلیف آپ کو ملے گی تو اس سانے کے بعد؟ مجھے پتہ ہے افسوس کیا ہو رہا ہے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کل میں اور آپ جب جائیں گے کورٹس میں، ہمیں کون انصاف دے گا جب یہ تو ججز کی بات نہیں سن رہے؟ یہ تو لگتا ہے کوئی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. ہمیں تو اپنے لیے فکر کرنی چاہیے سب کو کہ آج اگر وہ شاہ محمود جب نکل رہے تھے وہ کوئی طریقہ کار تھا؟ یہ تو لگ رہا تھا کوئی غنڈہ گردی ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ کی اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہم لوگوں کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. شاہ محمود کی جو مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے، سب نے ان کو دیکھا ہوا ہے. وہ اتنے محتاط، ایک شریف انسان ہے. وہ کبھی نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. ان کو جا کے دیکھیں، ان کو بدتمیزی سے وہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ سب کو کہ اگر تم لوگوں نے بھی منہ کھولنا نا، دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیتا بھی ہو گئے، ان کو کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا، رات بھر ان کو جگایا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ٹھنڈے فرش پہ لٹایا گیا، مجھے لاتیں ماری گئی ہیں، اور وہ یہ سب بیان کرتے ہوئے آپ دیتا بھی ہو گئے عدالت کو. یہ مجھے نہیں پتا، ہم تو بھی ہائی کورٹ سے نکل رہے ہیں. لیکن یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بدماش ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اپنا منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو سپریم کورٹ کی نہیں سنی جا رہی. شاہ محمود کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو توڑ دیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں لوگوں کی گھروں سے خواتین کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ ان کے مردوں کو توڑیں. خیر، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کب تک ہم لوگ اس کی اجازت دیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک دن پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے. وکلا بے شک کہتے رہے، وکلا سے بھی ہم نے کہا، آپ وکلا سے پوچھا، وکلا نے کہا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور جلد ہی آئیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے. تو ان کا اس کا علیمہ خان صاحبہ سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئیں گے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو وکیل کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں.
اور جو لا کے مطابق اگر کام ہوگا تو ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر لا کے مطابق کام ہو اور وکیل بات کریں گے لا کے مطابق. آپ مجھے بتائیں شاہ محمود کو ابھی سپریم کورٹ نے آپ نے خود کہا ہے کہ بیل دی ہے, کہاں ہے اس وقت شاہ محمود؟ تو یہاں پہ عمران خان نے کہا تھا جو لنڈن اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق ان کا ارادہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو کسی حال میں ان کو نکالنا نہیں. ان کا ارادہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اور جو عمران خان نے ہمیں اس کا جس کا خدشے کا اظہار کیا. میڈم اگر سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا جس طرح آپ کہہ رہی ہے تو پھر بین الاقوامی کسی جگہ جانے کا ارادہ ہے, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور آپ کے بھائی بھی ایم جیل کے اندر ہے, ان کے لیے کس حد تک جائیں گے؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ نے انٹرنیشنل کہا تھا کہ آپ رجوع کریں گے کورٹ سے, کر رہے ہیں, اس میں کیا پیش رفت کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا, میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا. ابھی وہ مرتضی علی شاہ ہے آپ کے کوئی جیو کا, اس کو جتنی مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے وہ لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے پوچھتا ہوا, پتہ نہیں جتنا پریشان وہ ہے نا. مجھے اس کے لیے ترس آ رہا تھا کیونکہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ کوئی کیس نہیں فائل ہو رہا, اس لیے تو چھپا کے رکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے. شکریہ, تھینک یو.